بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جناب کہ ہم 25 تاریخ کو یعنی کہ اس ماہ کی 25 تاریخ کو احتجاج کریں گے، اور جو پانی کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمارا مسئلہ ہے، سندھ کا مسئلہ پانی کا ہے، اور پانی ہم کسی کو لینے نہیں دیں گے، اور اس پہ احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے، اور سندھ میں یہ احتجاج شروع ہوگا، اور سندھ تک ہی میرے خیال میں محدود بھی رہے گا۔ سیکنڈلی اگر میں بات کروں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پہلے بھی ڈسے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے، وہ بڑا ایک ایک قدم جو ہے بڑا پھونک پھونک کے رکھ رہے ہیں۔ سو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کہا جائے کہ سڑکوں پہ ان کے ساتھ نکلوں گا، میں ان کے ساتھ سڑکوں پہ نہیں نکلوں گا۔ میں ہمیشہ جو ہے سولو فلائٹ لی ہے اور اکیلا نکلا ہوں سڑکوں پہ، اور میری اپنی فالوئنگ ہے، میری اپنی اسٹریٹ پاور ہے، اور میں کسی کے ساتھ مل کر سڑکوں پہ نہیں نکلوں گا۔ اب پی ٹی آئی والوں نے آئس بریک کی، بڑا کوشش کی، بڑے ان کے ساتھ ملے جلے، مولانا صاحب کے ساتھ رہے، لیکن مولانا صاحب کو آج بھی گلے شکوے ہیں کہ جناب جب بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے حکومت کے نمائندگان کے ساتھ یا حکومت والوں کے ساتھ، تو وہ مولانا صاحب کو لوپ پہ بھی نہیں لیتے، ان کو بتاتے تک نہیں ہیں۔ اب یہ ساری باتیں اگر مد نظر رکھی جائیں تو عید کے بعد جو کہ ایک اور چیز پیپلز پارٹی والے لے کر سامنے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ 4 اپریل کو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم لوگ جو ہے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے حکومت کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اور اگر حکومت کا ساتھ نہیں دینا ہے تو ڈیفینیٹلی بقول ان کے کہ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو حکومت گر جائے گی۔ کیا واقعی وہ حکومت گرانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی والے، یا صرف اور صرف یہ میئر سٹیٹمنٹس ہیں؟ ان پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ رؤف حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے، اور میرے خیال میں کلیئرٹی ان سے لے لیتے ہیں۔ رؤف صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ کیسے ہیں آپ؟ نہیں اٹس آلویز اے پلیزر۔ میں تو سمجھا سی تسی ناراض ہو گئے تھے، نہیں وقت گزر گیا سی تھوڑا جہا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ جو پیپلز پارٹی والے بات کر رہے ہیں کہ جناب 4 اپریل کو ہم لوگ جناب ملیں گے اور فیصلہ کریں گے، اور ملیں گے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے، اور فیصلہ کریں گے کہ ہم نے حکومت کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا، کیونکہ انہوں نے کہا جناب کہ ایک تو 17 پوائنٹ کا جو ایجنڈا تھا اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ ہم جب آئے تھے حکومت میں تو 17 پوائنٹس پہ ہم نے بیٹھ کے بات کی تھی، اور ہم نے کہا تھا جناب کہ مل جل کے چلیں گے، لیکن اس کو بھی فالو نہیں کر رہے حکومت والے بقول پیپلز پارٹی والوں کے۔ اینڈ سیکنڈلی وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ پانی کا جو مسئلہ ہے، جو کنالز 6 کنال نکالی جا رہی ہیں، اس پہ ہم سٹینڈ لے چکے ہیں، اور ہم نے حتمی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم 4 اپریل کو حکومت کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، اس پہ ہم کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائیں گے۔ ڈو یو سی دس تھنگ ہیپننگ؟ شکریہ ران صاحب ونس اگین۔ یہ کافی دیر سے چل رہا ہے، یہی دھمکیاں تو بہت دیر سے دی جا رہی ہیں، لیکن میری کنٹینشن ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن حکومت کی سارے آئینی جو عہدے ہیں وہ ان کے پاس ہے ورچولی، فرام پریزیڈنٹ ڈاؤن ٹو گورنرس۔ تو یہ کرتے رہیں گے کیونکہ ووٹ بینک ان کا ڈپلیٹ کر گیا ہے۔ اگر میں یہ ان کی ہائپوتھیٹیکلی بات ہم مانیں کہ جی یہ 4 اپریل کو کوئٹ کرتے ہیں، تو یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم الائنس کو ساتھ ملائیں گے۔ الائنس کون سے ان کے پاس آئیں گے؟ کہہ رہے ہیں جناب کہ الائنس ہمارے ساتھ مل جائیں گے، یعنی کہ ایم کیو ایم بھی مل جائے گا۔ الائنس میں تو ایم کیو ایم بھی شامل ہے نا، مین رول تو وہ پلے کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مل جائیں گے، اور دوسرے الائنس بھی کہتے ہیں مل جائیں گے۔ 70 سیٹیں ہمارے پاس ہیں، مزید ہم سیٹیں پوری کر لیں۔ الائنس میں سے ایم کیو ایم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 1 سیٹ بھی یہ نہیں جیتے تھے الیکشنز میں، جنرل الیکشن پہ۔ 19 سیٹیں جو ہم کو دی گئی ہیں وہ آپ کو پتہ کن کی تھی۔ میرا نہیں خیال سر کہ یہ چھوڑیں گے حکومت۔ اچھا، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس میں بھی آزاد ہیں۔ یہ جس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر حکومت بنی ہوئی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ جب فیصلے کہیں اور ہوں گے، اور ان فیصلوں کے بعد ہی کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کریں گے۔ اسی سے پہلے اسی تنخواہ کے اوپر کام کرتے رہیں گے جو ان کے پاس ہے۔ ہاں پروٹیسٹ کرتے رہیں گے۔ دوسرا رہا ان کا کینالز کا مسئلہ، تو یہ دوگلے پن کی انتہا ہے، وہ ہے کہ جی آپ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کیا سٹانس لیتے ہیں، پریزیڈنسی میں کیا سٹانس لیتے ہیں۔ کیا صدر صاحب نے وہ بل سائن کرنے سے انہوں نے ایک دفعہ بھی انکار کیا جو ان کے پاس پہنچا ہے؟ تو کر دیا انہوں نے۔ تو یہ حکومت کے عہدے داران جو ان کے ہیں وہ تو وہی رول پلے کر رہے ہیں جو کہ اس وقت حکومت کر رہی ہے، اور ویسے آپ پارٹی لیول کے اوپر بیٹھ کے انہوں دھمکیاں چلاتے ہیں۔ سندھ میں ہمیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس کی وجہ سے بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہے، تو شاید اس کے لیے یہ کچھ کرنا چاہتے ہوں، لیکن حکومت چھوڑنے کا سر مجھے کوئی ان کا نہیں نظر آتا۔ یہ نہیں چھوڑ سکیں گے، سروائیو نہیں کر سکتے حکومت کے بعد۔ یہ بالکل، یہ پارٹیز ختم ہو چکی ہوں، یہ پولیٹیکل کنیکٹیوٹی ان کی نہیں ہے۔ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ماسز کا ریئیکشن ہے، جو سندھ کے لوگوں کا ریئیکشن ہے،
اس کو کیٹر کرنے کے لیے یہ سارا احتجاج ہو رہا ہے 25 کو اس ماہ میں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور ابھی میرے خیال میں اسٹیٹمنٹس پبلکلی ہونی شروع ہو جائیں گی, تو یہ ان کا جو ووٹر ہے, سپورٹر ہے, اس کی کنزمپشن کے لیے ہے انٹائرلی, اور کچھ نہیں ہے. پالیٹکس ہے, اور پالیٹکس بھی بڑی بی گریڈ پالیٹکس سے کھیل رہے ہیں. دیکھیے میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ صدر صاحب جو ہیں وہ آئینی صدر ہیں, الیکٹڈ صدر ہیں, اور وہ بڑی آسانی سے کم از کم ایک دفعہ تو پہلے بل کو واپس بھیج دیتے نا کہ جی اس کو ریویو کریں, ہم لوگ نے ایز اے پارٹی ہم نہیں ایگری کرتے. دوسری دفعہ دوبارہ اگر ان کے پاس بل آتا تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتے نا, اگر وہ اتنے زیادہ اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں ساری سچویشن کے بارے میں. لیکن وہ نہیں ہوا. باقی بھی جو ان کے عہدیداران ہیں وہ اپنے اپنے کام جگہ کے اوپر کام کرتے رہے. تو یہ اب چونکہ ایک سندھ میں ایک بڑا میجر ریئیکشن بلڈ ہو چکا ہوا ہے, لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس میں پی ٹی آئی کا بھی رول ہے ایک. میرا خیال ہے کہ کراچی میں اور باقی شہروں میں میرا خیال خاصا ایکٹیویٹ کیا ہے ہم لوگوں نے بھی. تو اس لیے اس کو کیٹر کرنے کے لیے اس ریئیکشن کو جو کہ ڈیمیج کرے گا پیپلز پارٹی کی جو ٹریڈیشنل وہاں سٹینڈنگ رہی ہے سندھ کے صوبے میں, تو میرا خیال ہے کہ یہ اب کر رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی بلیو کرتا ہوں کہ جی یہ سب کچھ کریں گے, سب دھمکیاں دیں گے, بار بار دھمکیاں دیں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ چھوڑیں گے تو جو ان کے پاس بچا کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی ڈرائنگ روم ٹاکس ہیں, ڈرائنگ روم ٹاکس میں آپ کو پتہ ہے کوئی بند سگار لگا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے بڑے فلسفے پیش کرتے ہیں وہاں پہ, اور وہ کسی اور لیول پہ ہی چلے جاتے ہیں. لیکن بقول ان کے اس فلسفے جو یہاں پہ گھڑتے رہتے ہیں ان کے, وہ کہتے ہیں جناب کہ نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ آ سکتی ہے اگینسٹ دا پرائم منسٹر, بقول پیپلز پارٹی والوں کی. یہ پیپلز پارٹی والوں کی زبانی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ نو کانفیڈنس موو آ سکتی ہے, اور اسمبلیاں یہی رہے, سب کچھ یہی رہے, اور لیکن نو کانفیڈنس موو آ جائے. یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نو کانفیڈنس موو ہو جاتی ہے تو کیا پرائم منسٹر موو ہو جائے گا, پی ایم ایل این وہیں رہے گی؟ کیا یہ ہے؟ یا نہیں, اس سے آگے بھی ایک سٹوری ہے. اس سے آگے جو سٹوری ہے اگر وہ ہو جاتا ہے تو بڑی بسم اللہ, بالکل ہو, کل کیا ضرورت ہے, آج کریں. کہ اگر نو کانفیڈنس موو سے اگر حکومت ختم ہوتی ہے اور نئے الیکشنز آتے ہیں تو ہم تو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. نہیں, لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے, اس میں نیا سینیریو جو پینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے جس میں پی ٹی آئی والے بھی شامل ہوں, یعنی کہ آپ لوگ بھی شامل ہوں اس میں, اور اس کے بعد جناب جو چینجز لانی ہے جو الیکشن کے لیے لانی ہے, جو آئندہ الیکشن ہوں گے چاہے سال بعد ہو 2 بعد ہو, تو اس میں جو چینجز آنی ہے نیشنل گورنمنٹ بنا دیجیے. آپ ہنس رہے ہیں, تو پرائم منسٹر وہ کہتے ہیں جناب کہ شاید دوسرا ہی پیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے, پرائم منسٹر دوسرا ہو اور ایک نیشنل گورنمنٹ ہو, اس میں سب جماعتوں کی ریپرزنٹیشن ہو. پچھلی دفعہ تو پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ لوگ نہیں تھے نا, تو اس بار آپ بھی ہوں, اور پھر جناب کوئی ایسا چیز آپ کو آفر کی جائے کہ جناب چلو 2 سال بعد الیکشن کراتے ہیں, آپ لوگ کہیں گے نہیں جی 6 مہینے بعد کراتے ہیں, تو ان بٹوین کہیں پہ ایسا کوئی ارینجمنٹ ہو جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے پہلے بھی کافی یہ احساس تھا کہ آپ شیطانی سوال نہیں آتے, لیکن آج اگر کوئی ڈاؤٹ تھا تو وہ ختم ہو گیا. بالکل. تو یہ شیطانی والا سوال جو ہے یہ اس کا جواب بھی ہے سر کہ ہم تو شامل نہیں ہوں گے. آپ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. دیکھیے 2 سال سے خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر انہوں نے کوئی ایسی ڈیل کرنی ہوتی تو پھر وہ وہاں ہی آ جاتے, پہلے 10 دن میں ہی آ جاتے, اٹک سے ہی باہر آ جاتے. اور ابھی بھی آج بھی ان کے ساتھ جو ملتے ہیں, ہم تو انفارچونیٹلی نہیں مل پاتے کیونکہ ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا. پی ٹی آئی جو ہے اس قسم کی کسی ڈسپنسیشن, آپ کی سر یہ تو اب سوال ان سے ہونا چاہیے جو مجھے نہیں ملنے دیتے. نہیں, آپ کو بلاتے ہیں خان صاحب؟ خان صاحب بلاتے ہیں. اچھا, ان کی طرف سے جاتا ہے سر, لیکن میں فیل کرتا ہوں جی کہ اس قسم کی کوئی بھی ڈسپنسیشن میں پی ٹی آئی اس کا حصہ نہیں بنے گی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا وہ اسٹل بورن ہو جاتی ہے. اگر آپ حکومت صرف اگر آپ نے شہباز شریف کو نکالنا ہے تو ٹھیک ہے, نکال دیجئے, کون کریں گے؟ کیا آپ کا اپنا کینڈیڈیٹ ہے؟ کیا بلاول بھٹو جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پرومس کیا ہوا کہ جی آپ پرائم منسٹر ہیں اگلے. تو اگر اس طریقے سے اس کو پرائم منسٹر بنانا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بھی ذی ہوش پولیٹیکل پارٹی اس قسم کا خیال اپنے دل میں نہیں لائے گی جی, کسی کو ڈسمینٹل کر کے, جبکہ آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں. وہ نمبرز اپنے کیسے پورے کریں گے اگر لیٹ سے کہ جی پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے جو کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جی وہ نو کانفیڈنس موشن موو کریں, پرائم منسٹر لوز کر جائے, اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو جائے. اسمبلی ڈیزالو ہو جائے اور نئے الیکشنز ہوں تو پھر اس سے تو بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی سر. یہی سب پوری ملک کی ڈیمانڈ یہی ہے. اگر اسمبلی رؤف صاحب رہے اور پرائم منسٹر چینج ہو جائیں, جیسے کہ پیپلز پارٹی والے کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے سوچ رہے ہیں, اور اس میں نئی حکومت میں آپ نے کہا جی آپ لوگ شامل نہیں ہوں گے, جو بھی نئی حکومت بنتی ہے اس میں آپ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی, اور
مطلب نئے پرائم منسٹر آ جائے کوئی، لیکن آپ لوگ شامل نہیں ہوں گے، دیٹس حتمی فیصلہ دیکھیں سر، ہماری تھنکنگ یہ ہے برانا صاحب کہ ہماری اس بار تو اس وقت اپنے تئی میجورٹی موجود ہے نا. آپ لوگوں نے ہماری سیٹیں روکی ہوئی ہیں، آپ ہماری سیٹیں جو وہ ریلیز کریں. ہماری جو ریزرو سیٹس ہیں جس کے بارے میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے وہ ریلیز کریں. ہمارے جو سینیٹرز ہیں آپ نے کے پی سے نئی الیکشن ہونے دے رہے، وہ ہونے دیں، تو ہمارے پاس تو میجورٹی ہے. ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں، نہ پیپلز پارٹی کی نہ پی ایم ایل این کی. ہاں ہمارے اپنے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ ٹکے ہوئے ہیں پولیٹیکلی، محمود خان چک زئی صاحب، اختر مینگل صاحب، جی ڈی اے، سب لوگ، یہ لازمی بات ہے. ہم ان کے ساتھ مل کے تو ہماری 2/3 سے زیادہ میجورٹی بن جاتی ہے. سو یہ سمجھنا کہ جی ہم اپنی میجورٹی جو ہے اس کو بھول کے کسی ایسی کنکوکشن کا حصہ بنیں گے جس کا نہ سر نہ پیر ہے اور یہ کرپٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ آپ اس کی کوئی پاسبلٹی، ایون اے ڈسٹنٹ پاسبلٹی بنتی ہے. سر نہیں کوئی ایسی، اگر ایسی کوئی سجیشن آپ کے لیڈر کے پاس چلی جائے تو وہ بھی انکاری ہو جائیں گے؟ سر لیڈر صرف ایک بات کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ جی میں نے اس جگہ سے اس وقت جانا ہے جب کہ میں ایگزانریٹ ہوں گا کورٹ سے. کورٹ اس وقت مفقود ہے. ہو سکتا ہے نا، دیکھیں آپ لوگ اگر شامل ہوتے ہیں، اگر نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے، آپ لوگ شامل ہو جاتے ہیں اس نیشنل گورنمنٹ میں، تو آپ بہتر طریقے سے ایک رول پلے کر سکیں گے نا. ہم نیشنل گورنمنٹ میں شامل ہونے بغیر اگر خان صاحب کی رہائی ہمارا ایک آبجیکٹو ہے سب سے زیادہ، اور اس کے لیے ہم کمپرومائز کرنے کے اوپر تیار ہیں اپنی پولیٹیکل جو پرنسپلز ہیں ان کو، تو خان صاحب تو آج باہر آ سکتے ہیں. دیٹس اٹ. نہیں تو آپ لوگ تو ابھی تک اپنا مسل جو ہے خان صاحب نہیں مانتے نا، کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اسٹریٹ مسل تو شو کر چکے نا، آپ نے بار بار اسٹریٹ مسل اپنا شو کیا، آپ نے کوشش کی کہ آپ کے لیڈر باہر آ جائیں، عمران خان باہر آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. سو یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن وچ از لائک آؤٹ آف دا باکس. تو وہ ڈیسیژن آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں سر، اسی کی خان صاحب نے نیلسن منڈیلا بنانا ہے کہ وہ اندر ہی رہے. دیکھیں سر، ایسی چیزیں جو ہیں وہ خان صاحب جیسے شخص کے ساتھ ہو نہیں سکتی ہیں. اچھا، یہ سب کچھ کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. خان صاحب کو 2.25 سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی آپ کو پتہ ہے عدلیہ جو ہے اس ملک میں کمپلیٹلی کرمبل کر چکی ہوئی ہے. کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا کیونکہ کورٹ سٹفنگ ہو چکی ہوئی ہے. یہ سارے ریالٹیز ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں، اور یہ تمام ریالٹیز خان صاحب کو موجود ہیں. اور جب ان کے پاس جا کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا فکر نہ کریں، مجھے بھول جائیں، آپ جائیں پارٹی چلائیں، پارٹی کو ٹھیک کریں. اس شخص کی یہ اپروچ ہے، اس کا یہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں رہنا جہاں وہ رہ رہے ہیں کوئی آسان کام ہے، جہاں وہ کوئی لگژری لیونگ میں رہ رہے ہیں. ایک دن میں نے بھی کچھ دن گزارے ہیں سر، ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل کام ہے سر، بہت مشکل کام ہے. لیکن وہ شخص جو ہے وہ قائم ہے، اپنے اصولوں کے اوپر قائم ہے، اور وہ کسی قسم کا کمپرومائز لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا تو حکومت میں the question does not arise as far as I know him sir. بالکل کوئی even a distant possibility، بالکل مبہم possibility بھی نہیں ہے بالکل سر. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جناب کہ ہم لوگ ایک بزدار کو روتے تھے. ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو آپ لوگ کرٹیسائز کرتے تھے، خود پی ٹی آئی والے خود کرٹیسائز کرتے تھے کہ بزدار کو چیف منسٹر کیوں بنایا. تو بقول فواد چودھری کے ابھی ریسنٹلی وہ کہہ رہے ہیں، آپ کلپ بھی دیکھ لیجئے گا ان کا. میں نے خان صاحب کو پھر آخر میں تو کہا ہے میں کہ جی بات یہ ہے اسی ایک بزدار نہ روندے سان تو 6-8 لاتے ہیں ساڈے. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تو ایک بزدار کو روتے تھے، ابھی ہمارے پاس 8 بزدار ہیں، ہم کس کے پاس جائیں. ابھی جو لیڈرشپ باہر ہے، جو لیڈرشپ چلا رہی ہے افیئرس کو، وہ کہتے ہیں جی ابھی تو 8 بزدار آ گئے ہیں. جیسے کسی کی کس نو روئیے بیک ہے. اگر 8 ہے، بقول فواد چودھری، اگر 8 ہے، ایک تو میں وہ گل ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر 8 ہے تو جنتا ڈیسپریٹلی وہ کوشش کر رہے کہ انہوں واپس اندر لیا جائے، تو اینا 8 نو ایک پاسے چھڑ دیو تو وہ کلا اینا دے اوتے چڑھ رہنے دے سر، یہ چھوڑیں، یہ اس کے کوسلے ہیں. اچھا، آپ کو میں نے کہا نا کہ یہ سارے ٹوڈیز چھوڑے گئے ہوئے ہیں. اچھا، تو یہ اپنا کام کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اپنی دکان چمکائے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مین اچھے وقت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ان کے سر کے اوپر بھی دست شفقت جو ہے وہ رکھا جائے گا اور یہ بھی کچھ بن جائیں گے. ہم نے وہ نہیں کرنا سر. اچھا، نہیں، مین جو آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کے باہر ہیں اس وقت، آر پیپل لائک ہیپی ود دیم؟ جو آپ کا ووٹر سپورٹر کی بات کروں، آر دے ہیپی ود دیم؟ سر دیکھیے، حالانکہ اس ملک میں زبان بندی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے سر، لیکن اور سوشل میڈیا، لیکن اس کے باوجود بی پی این کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے.
ہم بہت کچھ دیکھنے میں ملتا ہے, بہت کچھ سننے میں ملتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے جو پرنسپل چیلنج تھا پارٹی کے اندر کہ پارٹی کو قائم رہنا ہے اور پارٹی کو موجود رہنا ہے, وہ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی پوزیشنز میں آ کے اس میں ایک پازیٹیو کردار ادا کیا ہے, آج بھی کر رہے ہیں. پارٹی موجود ہے, پارٹی از اسٹرانگ پارٹی, بالکل. خان صاحب کی غیر موجودگی میں ایک بہت بڑا میریکل ہے یہ کہ جی پارٹی موجود رہی ہے اور پارٹی ابھی بڑھ رہی ہے. سو اگر میں اس زمرے میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, ریزرویشنز تو ہمیشہ ہوتی ہیں, کسی شخص سے بھی انسان 100% سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. پارٹی فورمز کے اوپر مختلف آراء بھی آتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ایک بیسک جو کام ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. تو اس میں ایک آبجیکٹو تو یہ بھی تھا نا, جو مین آبجیکٹو, پرائم آبجیکٹو یہ تھا کہ جناب آپ نے عمران خان کو رہا کروانا, تو اس میں تو آپ کامیاب نہیں ہوئے. اس کی وجوہات اور بھی بہت ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے, لیکن ہم اس کا توڑ نکال رہے ہیں. ہم ہوپ فلی کہ یہ جو ہمارا پرامن احتجاج ہوگا عید کے بعد جو ہوگا اس میں حالات آپ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ہیں, لیکن گلیاں تک بند کر دیتے تھے سر, آپ نے دیکھا یہ تو ہر احتجاج سے پہلے آپ لوگ یہی کہتے ہیں, لیکن اب ایسا کیا مختلف ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ دیکھیں گے چینج آ جائے گی. رانا صاحب تو آپ نے بھی بڑی دنیا دیکھی ہوئی ہے, آپ نے بھی پولیٹیکل ہسٹری دنیا کی دیکھی ہوئی ہے, تو اس میں کیا چانسز رہتے ہیں کہ جی لوگ اپنے سینے تان کے کھڑے ہو جائیں گے جی آئیے مجھے ماریں؟ نہیں, لوگوں کو اپنی جانیں بچانی ہوتی ہیں. جو 26 نومبر کو جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی چینج کیا آئے گا؟ ابھی آپ کے احتجاج سے کیا چینج آ سکتی ہے؟ ہم احتجاج سے صرف ایک ہی چینج لانا چاہ رہے ہیں, وہ یہ جی کہ اس ملک میں آزاد اور انڈیپینڈنٹ انتخابات ایک آزاد الیکشن کمیشن کے تحت کرا دیے جائیں, اور جو جیتتا ہے اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو, اس کو ملک کے اوپر حکومت. اگر ہم نہیں جیتتے تو ہم اس کو قبول کریں گے اگر انتخابات جو ہیں وہ جینوئن ہیں. یہ ملک کی نیڈ ہے, یہ ملک کی ضرورت ہے. اس وقت ملک کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, اور یہ جو حکومت ہے اس کی نہ لیجٹمیسی ہے نہ ہی لوگ اس کے ساتھ ہیں. ٹیررزم خاص کر اس کے کانٹیکس میں اگر آپ بات کریں تو روز آپ دیکھتے ہیں کہ انسیڈنٹس آف ٹیرر ہو رہے ہیں, روز ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, روز ہمارے پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, روز ہماری پبلک جو ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ٹارگٹ ہوتا ہے. بلوچستان کی سچویشن دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیریٹ کر چکی ہوئی ہے. آپ کو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس میں عوام کا ٹرسٹ ہو, جس کو لوگ ٹرسٹ کریں, اور اس حکومت جو ہے اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی ہو کہ وہ عوام کی سپورٹ کی بیسس کے اوپر وہ کچھ مشکل فیصلے کر سکے. رؤف صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آتے ہیں. جی رؤف صاحب, آپ لوگ عید کے بعد انسٹیڈ آف گوئنگ فار, آپ جائیں, ضرور جائیں احتجاج پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مت جائیں, ضرور جائیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نیشنل گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے, آپ گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے زیادہ بہتر طریقے سے آپ اپنا کیس پلیڈ نہیں کر سکتے. آپ اندر رہ کے گورنمنٹ کے اندر اگر نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے تو آپ کی اگر ریپریزنٹیشن ہوگی گورنمنٹ کے اندر باقی جماعتوں کے ساتھ, یہ میں صرف سینٹر کی بات کر رہا ہوں, پروونسز اسی طرح رہیں گے جیسے چل رہے ہیں. یعنی کہ کے پی میں آپ کی حکومت رہتی ہے, پنجاب میں جو حکومت ہے مریم بی بی کی, نون لیگ کی, وہ چلتی رہے, سندھ میں پیپلز پارٹی والوں کی چلتی رہے. آپ اپنے سینٹر کے اندر اگر آپ کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے تو آپ بہتر طریقے سے چینجز لا سکتے ہیں لاء میں, انسٹیڈ کہ آپ ٹھیک ہے ہاؤس میں آپ احتجاج کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے ایز سچ. سو اگر آپ بیٹھے ہوں ایک پروسیس کے تحت اگر آپ چلیں, ٹھیک ہے, اور اس میں جناب آپ نئے انتخابات کو فوکس کر کے اگر آپ نئی چیزوں کو لے کے آئیں, امپلیمنٹ کریں, تاکہ آپ جس طریقے سے سیٹسفائی ہو سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نئے انتخابات کی طرف جائیں, اور وہ 6 مہینے بعد ہوتے ہیں, سال بعد ہوتے ہیں, 2 سال بعد ہوتے ہیں, تو آپ زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے اس سے. دیکھیں سر, ویسے بھی آپ کے پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی وارڈروب میں نئی شیروانیاں لٹکی ہوئی ہیں, وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے سر, میں پھر وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا جس کے آپ بہت ماہر ہیں, لیکن دیکھیے 3 سال سے ہماری کیا اسٹرگل رہی ہے سر. کیا ہم بھی پیپلز پارٹی والا وتیرہ اڈاپٹ کریں کہ جی آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے تو کینالز کی سپورٹ کریں, صدر صاحب جو ہیں اس کے اوپر فوراً دستخط کر دیں, اور اس کے بعد اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے آپ جا کے کہیں جی کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں یا نہیں. سو ہماری جو سیاست ہے وہ جو کہتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں, اور وہ سیاست اس وقت, اور خاص کر 8 فروری کے بعد یہ ہے کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ لوٹے گئے ہیں, اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور اگر انہی لوگوں کو جن کو ہم فارم 47 کے لوگ کہتے ہیں, آپ اندازہ کریں کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے حکومت چلا رہے ہیں, تو ہمارے میں تو ان میں فرق کیا رہے گا.
فرق تو کوئی نہیں رہتا نا. اور دوسری بات کہ جی جو آپ فرما رہے ہیں ڈیمیج ہو جائے گا, وہ آپ بالکل نہیں, صرف ہماری پالیٹکس ڈیمیج ہو جائے گی جی. ہمارا جو اپنا جو ایک اسٹیٹس ہے اس وقت لوگوں کے, جہاں کے ایک اندازے کے مطابق 90% لوگ خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم کیوں اس کو داؤ کے اوپر لگائیں؟ نمبر ایک بات. نمبر دو بات, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سر, لیٹ می ایون somebody like me بیسیکلی, اصول بھی کوئی چیز ہوتی ہے سر. اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر کام کریں, آپ اپنے اصولوں کی بیسس کے اوپر کام کریں. اور اس وقت اصول جو ہمارے ہیں وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ وہی لوگ جن کے خلاف ہم الیکشن لوٹنے کا جن کو ایکیوز کرتے ہیں اور لوٹے ہیں انہوں نے الیکشن, انہی کے ساتھ ہم بیٹھ کے حکومت چلائیں. ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ جی ہم اپنے جو کام ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ لوگ جب تک حکومت میں ہوں گے یہ کوئی کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہونے دیں گے, یہ وہی کا وہی رہے گا. تو سسٹم جو ہے وہ اپنی اس شکل میں چل نہیں سکتا, وہ ملک کو آگے نہیں لے کے جا رہا. تو سسٹم میں فنڈامنٹل چینجز آپ نے لانی ہے. یہ حکومتیں جو ہیں یہ ٹریڈیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز کی حکومتیں ہیں, یہ خان صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ اگری نہیں کریں گی, بیکاز ہم فنڈامنٹل چینجز کرنا چاہتے ہیں سسٹم میں. ہمارا اور ان کا جو تضاد ہے بیسیکلی وہ اس چیز میں ہے, اور یہ ڈرتے ہیں کہ جی ہم آئیں گے تو یہ ان کو جانا پڑے گا, دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہ میرا خیال ہے چلے گا, لیکن بہت جلد مجھے امید ہے کہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی, یہ کنکاکشن ختم ہوگا. آپ کے خیال میں اسمبلیز بھی چلیں گی اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی رہیں گے اور اسی طرح چلتا رہے گا, کوئی نیشنل گورنمنٹ نہیں بنے گی, اور آپ لوگ اگر بنتی بھی ہے تو آپ لوگ اس کا حصہ نہیں ہوں گے, اینڈ اسی تنخواہ پہ سب لوگ چلتے رہیں گے. ان کو چاہیے, جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے جی کہ آپ ڈیزالو کریں ان اسمبلیز کو اور الیکشنز کال کریں. اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے, پریسیڈنٹس آپ کا ہے نا کہ کیا ہے, ملک ہے یا کہ ذاتی جاگیریں ہیں. یہ اس وقت ذاتی جاگیروں جو ہے وہ پریسیڈنٹس ہیں, تو اس لیے تو نہیں چل رہا نا. آپ سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے کہ جناب سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق جو کرتا دھرتا ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن جو کرتا دھرتا ہیں, جو انسٹیبلٹی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے اندر, چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کونے میں ہو, ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جاتا ہے یا کر لیا گیا ہے, ٹھیک ہے, یا کر لیا جائے گا, ٹھیک ہے. سو ایک تو میں اس کو کلیئرٹی کے ساتھ سامنے رکھ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اتنے کنسرنڈ ہیں سیکیورٹی کے بارے میں, انٹرنل سیکیورٹی کے بارے میں, تو ابھی ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں جوائن ان کیا, آپ لوگوں نے, آپ کیوں نہیں اس میں شامل ہوئے ہیں؟ دیکھیے سر, جو پالیسی میکنگ پروسیس ہے نا پارٹی کے اندر, وہ یہ ہے جی کہ ہم لوگ پولیٹیکل کمیٹی میں اگر ہم پالیسی ریکمنڈیشن کو دیتے بھی ہیں تو اس کی جو الٹیمیٹ اپروول ہے وہ خان صاحب کرتے ہیں, اور پھر اس قسم کے کسی ہرڈل میں جانے کے لیے ہمیں ڈائریکشنز چاہیے ہوتی ہیں, ہمیں گائیڈ لائنس چاہیے ہوتی ہیں, اور وہ خان صاحب ہی دے سکتے ہیں. ہم نے وہاں جانے سے انکار نہیں کیا تھا. دیکھیے اگر انکار کرتے تو پھر ہمارے چیف منسٹر جو کے پی ہیں وہ بھی نہ چاہتے. ہم نے وہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی جو ان کو کہا جی کہ آپ کریں. سو ٹیکنیکلی وی ور پریزنٹ دیئر, علی مین گنڈاپور صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں. ہم نے ان کو صرف یہ کہا تھا, ان سے عرض کی تھی کہ جی آپ ہماری تھوڑی دیر کی میٹنگ جو ہے کچھ چند لوگوں کی, ساری پارٹی کی نہیں, چند لوگوں کی کرا دیجیے. اب اس میں کس سے کرا؟ حکومت سے کہی تھی, خان صاحب سے کرا دیں. خان صاحب. تو اس میں کیا چیز مانے تھی, آدھا گھنٹے کی میٹنگ کروا دیتے, ہمیں ان سے گائیڈ لائنس ڈائریکٹیوز مل جاتے ہیں, ہم چلے جاتے. ہم جانا چاہتے تھے, پارٹی کے اندر ایک بڑی اسٹرانگ رائے تھی کہ جی ہمیں جانا چاہیے. تو لیکن انفارچونیٹلی جب پتہ چلا جی کہ یہ میٹنگ نہیں سنگا, اس کو ہم نے مشروط کر دیا تھا کہ جی ملاقات کرا دیں تو ہم چلے جائیں گے. سو وی ڈڈ ناٹ سے نو, وی وانٹڈ ٹو گو, لیکن اس کو صرف مشروط کیا تھا کہ خان صاحب سے میٹنگ کر دیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جی ان کے یہ کیا وہ ایشو ہے کہ یہ ملاقات نہیں کرا پا رہے. خان صاحب کو انہوں نے اب 2-3 دن پہلے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی ان کے اخبارات بھی بند ہیں, ان کا ٹیلی ویژن بھی بند ہے, اور بھی بہت ساری ڈسٹربنگ نیوز جو ہیں وہ پتہ چلی ہیں. تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں پھر اسی چیز پہ دوبارہ واپس آؤں گا نا. دیکھیں آپ کی اسٹریٹجی جو ہے اٹس ناٹ ورکنگ, ٹھیک ہے. جو اسٹریٹجی آپ کی ہے, جس طریقے سے آپ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں حکومت میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور, ان پہ جو پریشر ماؤنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا. سو یو مائٹ ایز ویل چینج یور اسٹریٹجی. یہ ہم ان کے اوپر پریشر ماؤنٹ, ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. ہمیں پہلے جو ہماری نیگوسیشنز ہوئی تھی اس میں آپ نے دیکھ لیا تھا, اس میں یہ ملاقات نہیں کرا پائے تھے, یا یہ کرانا نہیں چاہتے. کیونکہ دیکھیے جو اس وقت پولیٹیکل لڑائی ہے سر, وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی اور کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے, یا انڈیویجول ورسز دوسرے انڈیویجول نہیں ہے سر. اس وقت جو لڑائی ہے وہ ہے یا پی ٹی آئی یا یہ تمام سب لوگ. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ الیکشن ہوئے تو ان کا مستقبل ختم.
تو آپ نے ایسی چیز رکھی کیوں ہے, ایسی ڈیمانڈ رکھی کیوں ہے سامنے کہ جب آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت الیکشنز نہیں ہو سکتے, دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم فار الیکشنز بیکاز انٹرنل ایشوز ہیں, انٹرنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں, تو اس وقت تو الیکشنز نہیں ہو سکتے, تو پھر آپ نے ڈیمانڈ ہی ایسی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ سر وہ ہمارا بندہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, ہم لوگ وی ور ریپرزینٹڈ تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی پارٹی کی حیثیت سے ہم نہیں شامل ہو سکتے تھے. نہیں, میں ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں, ڈیمانڈ الیکشنز کی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ہم نے ڈیمانڈ تو نہیں رکھی ہوئی, ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ نہیں چاہتے الیکشن؟ میں آپ سیکیورٹی کی کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں الیکشنز کی ڈیمانڈ. کیوں نہیں ہو سکتے الیکشن؟ اس وقت تو ملک کو سب سے زیادہ شدت سے ضرورت ہے الیکشن کی, کیونکہ آپ کے پاس ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ہونی چاہیے. امیجیٹلی تو نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے سر؟ جب انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز ہوں گے تو اس وقت آپ الیکشنز کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس الیکشنز جو ہے اس کا پروسیس جو ہے وہ انٹرنل سیکیورٹی کے تابع ہوتا ہے سر. انٹرنل سیکیورٹی کے اور ڈائنامکس ہوتے ہیں, جلوس, ووٹنگ, وہ کیسے ہوگی؟ الیکشن آپ نے ہوتے ہیں سر مختلف, آپ ملکوں میں دیکھیے سر, آپ کو پتہ ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی, آپ کو پتہ ہے لنڈن کے اوپر بامبنگ ہو رہی تھی, تو یو کے میں الیکشنز ہوئے تھے سر. سیکنڈ ٹھیک ہے, بڑا اچھا ایگزامپل ہے, لیکن وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے, اور جہاں پہ الیکشنز ہو رہے تھے اس کے انٹرنل جو حالات تھے اس کا کمپیریزن آج کے حالات سے یا آج کل کی انوائرمنٹ سے نہیں کیا جا سکتا. تب ایک ملک جو تھا سر وہ شکست کے دھانے کے اوپر تھا ٹیکنیکلی اس موقع کے اوپر. آج بھی جو ہے حکومت انٹرنل پرابلمس کی وجہ سے, سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے ملک کمزور ہو چکا ہوا ہے سر. ملک کو بچانے کا دعویٰ کرنا چاہیے, ملک کو بچانے کی تدبیر کرنی چاہیے, اور وہ صرف اور صرف ایک مینڈیٹڈ حکومت کی تشکیل میں ہے سر, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. میری ذاتی کنوکشن بھی ہے سر, میں نے اس کے اوپر 2 دن پہلے آرٹیکل بھی لکھا ہے سر. میں نے کہا ہے کہ جی اس کو لڑائی جو ہے ہمارے لیے ہم افورڈ نہیں کر سکتے سر. میں تو آپ جیو اسٹریٹجک ایشوز ہم ڈسکس نہیں کر رہے, لیکن جو افغانستان میں اس وقت ہو رہا ہے, جو زلمے خلیل زاد صاحب وہاں پہنچے ہیں, اس کے بڑے دور اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر پڑیں گے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا گھر جو ہے وہ ان آرڈر کریں, اور گھر کو ان آرڈر کرنے کے لیے یہاں امن کی ضرورت ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ایک الیجیٹیمیٹ اور انکانسٹیٹیوشنل حکومت کے اندر وہ نہیں آ سکتا سر. ضرورت ہے, شدت سے ضرورت ہے آپ کو الیکشنز کی. ایک کمپلشن ہے, ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے لوں کہ واپس آتے ہیں. جی رؤف صاحب, آپ کا چیف منسٹر کے پی کے گنڈا پور کہتا ہے کہ جناب میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے صرف نوٹ چاہیے, اجازت چاہیے فیڈرل گورنمنٹ سے, ٹھیک ہے, یا کرتا دھرتا جو لوگ ہیں ان سے اجازت چاہیے, میں افغانستان سے افغان لوگوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا ٹھیک ہے, وہ جس طریقے سے بات کر رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو اجازت دے اور کرتا دھرتا جو لوگ ہیں وہ اس کو اجازت دیں, تو وہ جناب افغان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. لیکن اینی ویز وہ چاہ یہ رہا ہے کہ کرتا دھرتا اور فیڈرل گورنمنٹ اجازت دے تو وہ مذاکرات کرے گنڈا پور, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ 2 pronged اسٹریٹجی میرے خیال میں ایوالو کی جائے گی, یا کر چکے ہیں جو لوگ کرتے ہیں ایوالو اسٹریٹجی. انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اپنا زور بھی دکھائیں گے, مسل بھی دکھائیں گے, پاور بھی دکھائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیگوسیشنز بھی کریں گے, وچ از اے رائٹ اسٹریٹجی آئی پرسنلی تھنک ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس. لیکن آپ کا چیف منسٹر کیا رول پلے کر سکتا ہے اگر اس کو سپوزڈلی اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تم اپنا رول جو پلے کرنا چاہتے ہو تم کرو, اور اب اس کے ساتھ کوئی بھی جو کرتا دھرتا لوگ ہیں اس کے ساتھ چیف منسٹر کے ساتھ 2-4 بندے اپنے بھی بھیج دیں تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن. سو اس میں وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے گنڈا پور؟ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. ایک چھوٹا سا آپ نے فرمایا کہ جی وہ جو طاقت کا استعمال ہے, جی میں جو پلانرز ہوتے ہیں, پالیسی میکرز ہوتے ہیں, اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں, وہ اس بات کے اوپر میرا خیال ہے کہ ان کا وہ اکٹھے ہیں کہ جو پاور ہے اس کے استعمال کی دھمکی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہونی چاہیے ٹو انیشیٹ اے ڈائلاگ. اس کا استعمال نہیں, اس کے استعمال کی دھمکی ہے. سو طاقت کے استعمال سے اعتراض کرنا چاہیے, کیونکہ طاقت کے استعمال سے آپ کی مسائل حل نہیں ہوتے, خاص کر وین یو ڈیل ود اے کنٹری لائک افغانستان. وہاں ڈائنامکس بڑے ڈفرینٹ ہیں. سو یہ ایک فیسیلیٹیٹر ہوتی ہے, اور اس کو استعمال بھی صرف اسی طریقے سے کرنا چاہیے کہ جی ہاں ہم کر سکتے ہیں, بٹ کرنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے, بیکاز دیٹ از اے ڈیبیکل. دوسری بات ہے سر کہ افینٹی آپ کو پتہ ہے ایک پشتون افینٹی ہے اکراس دا بارڈر, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تو آئین کے مطابق
صوبائی حکومت جو ہے وہ فورن پالیسی کو ہینڈل نہیں کر سکتی، وہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے سر. اسی لیے گنڈاپور صاحب نے بڑا صحیح راستہ اڈاپٹ کیا. انہوں نے کہا ہے، عرض کی ہے کہ جی آپ مجھے اگر اجازت دیں گے تو میں ایک رول پلے کر سکتا ہوں. وہ رول کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے. وہ جیسے انہوں نے پچھلا جرگہ کیا تھا جس سے کہ ایک بہت بڑا کرائسس جو تھا وہ ایورٹ ہو گیا تھا، اسی طرح سے جو وہاں کے جو اکابرین ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، جو پشتون ولی کانسیپٹ ہے اس سلسلے میں، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ حل ہو جائیں اور دونوں ممالک جو ہیں وہ مل کے آگے چلیں. ہماری بھی ان کے ساتھ ایک نیبرلی ایگزسٹنس ہے، ہم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرنا جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم ٹیکنیکلی وہ بھی ہمارے ساتھ افورڈ نہیں کر سکے، لیکن ہمارے لیے زیادہ ڈیمیجنگ ہے کیونکہ بیکاز ہمارے لیے جو چیلنجز ہیں اس وقت سروائیول کے اور حکومت کے وہ بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو دیم. وہ ایک ڈسرے ہے، وہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ اس طرح سے ایک یونیفائڈ شاید شکل میں سامنے نہیں آتی جس طریقے سے باقی ممالک میں آپ دیکھ سکتے ہیں. سو ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم یہ مسئلہ جو حل کریں، اور اگر علی امین گنڈاپور صاحب کوئی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم 1-2 دن گزارے ہیں، آپ بھی تشریف رکھتے تھے وہاں ان میں سے ایک محفل میں، میرا خیال ہے کہ وہ خاصا کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اگر اجازت دیں، ان کو کوئی ایک امپاور کریں، تھوڑا بہت اپنے بندے بھی ساتھ بٹھا دیں، تو وہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، میں ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ آؤں گا، جے یو آئی کی طرف آؤں گا. جے یو آئی میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ سڑکوں پہ آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے. جو آپ کی انٹینشنز ہیں، جو آپ کے پلانز ہیں آفٹر عید کہ آپ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے، اور احتجاج میں وہ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، سڑکوں پہ آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے. آپ خود جو ہے آن یور اون، پی ٹی آئی آن اٹس اون چلتی رہی ہے، احتجاج کرتی رہی ہے، لیکن ایز سچ کوئی ڈفرینس نہیں لا سکی. سو اگر جے یو آئی والے یا مولانا بھی آپ کے ساتھ اس وقت بھی نہیں آتے تو پھر آپ کیا چینج لا سکیں گے؟ ایک وہ میں نے پہلے بھی پوچھا آپ سے، لیکن مجھے اس کی وہ ایکسرسائز جو ہے اس کا مجھے مقصد سمجھ نہیں آ رہا. میں تھوڑی سی ایک میں ایڈ کر لوں ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب ابھی تک راضی نہیں. وہ کہتے ہیں جناب یا تو میری ملاقات کرائیں عمران خان سے، ہوتی ہے وہ کچھ کمٹمنٹ کرتا ہے تب ٹھیک ہے، اور مین ایشوز جو ہیں ان کے وہ کہتے ہیں سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے میں گنڈاپور اگر میرے سے ملے آ کے، مولانا صاحب کہتے ہیں، تو پھر بھی کوئی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. یہ دونوں چیزیں کیوں نہیں ہو پا رہی کہ گنڈاپور سے بھی مولانا کی ملاقات نہیں ہوتی، عمران خان سے بھی مولانا کی ملاقات نہیں ہوتی، اور کیوں نہیں ہوتی؟ 2-3 باتیں آپ نے کر دی ہیں جناب. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ پہلے تو یہ احتجاج کیا شکل اختیار کرے گا اس کے خد و خال ابھی طے ہونے باقی ہیں، کیونکہ ایک چیز ڈفرینٹ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم نہیں ہوگا، بلکہ خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق یہ اب ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم ہے جس میں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی شامل ہوئی ہیں. اس میں جے یو آئی تو نہیں ہے نا؟ اس میں جے یو آئی جو ہے وہ ایک پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر ہمارے ساتھ شامل ہیں، وہ ہے کانسٹیٹیوشن کا ریوائول، آئین کی سڑکوں پہ آپ کے ساتھ وہ ابھی خد و خال تو طے ہونے ہیں کہ ہم نے کیا جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہوگی. جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بات سر. جماعت اسلامی بھی اسٹریٹ پاور رکھتی ہے، جے یو آئی بھی اسٹریٹ پاور رکھتی ہے، آپ کی بھی ہے اسٹریٹ پاور، لیکن یہ دو جماعتیں جو ہیں ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی. نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوں گی، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جی اس کے بعد ابھی تو ان کے ساتھ بات چیت آگے چلنی ہے، اور اس کے بعد جو پورا پلیٹ فارم ہے وہ تشکیل دیا جائے گا، اور اس پلیٹ فارم سے آپ نے لانچ کرنی ہے ووٹ. جب یہ پلیٹ فارم تشکیل دے دیا جائے گا، بن جائے گا، تو پھر اس کے بعد ایک کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے آپ نے اس احتجاجی تحریک کے خد و خال طے کرنے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے، کیا شکل اختیار کرتی ہے، یہ سب کچھ ابھی طے ہونا باقی ہے، اور وہ اس وقت ہوگا جب کہ پہلے ہم یہ ایک پلیٹ فارم جو ہے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا، پولیٹیکل پارٹیز کا وہ تشکیل دیں گے. دوسری بات ہے یہ جو آپ نے اسپیسیفکلی ود ریگارڈ ٹو پی ٹی آئی اینڈ جے یو آئی کی ہے، وہ تمام باتیں ہیں سامنے ہیں بالکل، اور وہ میرا خیال ہے کہ طے ہو رہی ہیں، اور مجھے امید ہے جی ابھی آج کل کے جو زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سب طے ہو رہی ہیں، ملاقاتیں وغیرہ ہو رہی ہیں اس سلسلے میں، اور جو بھی ان کی، میں اس کو آبجیکشنز تو نہیں کہوں گا، ریزرویشنز کہوں گا، جو بھی انہوں نے کہا ہے. جہاں تک خان صاحب سے ملنے کا ان کا ارادہ ہے، خان صاحب وڈ لو ٹو میٹ ہم، وہ جس وقت چاہیں جا کے مل سکتے ہیں، لیکن کیا اتھارٹیز جو ہیں وہ اجازت دیں گی، یہ پرابلم ہے سب سے بڑا. تو لیکن اگر چلے اتھارٹیز اجازت کی بات ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، کیا مولانا فضل الرحمان اڈیالہ میں جا کے عمران خان سے ملنا پسند کریں گے؟ کوئی ان کو نہیں روکے گا، ہم انکریج کریں گے کہ ضرور ملیں. انکریج تو آپ کریں گے، لیکن وہ کیا جانے کے لیے تیار ہے مولانا فضل الرحمان؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس سلسلے میں بات ہوئی نہیں ہے، کسی سٹیج کے اوپر ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا تھا میری ٹیم جائے گی.
अच्छा। اگر جانا پڑا تو. لیکن اگر وہ خود جانا چاہتے ہیں, اگر جو ہائپوتھیٹیکل سوال ہے نا, اگر وہ جانا چاہیں تو ہم تو ول بی ویری ہیپی دیٹ ہی گوز اینڈ ٹاکس ٹو. ٹیم بھیجنے کا مقصد یہ بنا کہ وہ خود نہیں جانا چاہتے, ٹیم کو بھیجنا چاہتے. یہ خاصی پرانی بات ہے, پتہ نہیں آج کے حالات کیا ہو ہیں. گیا, کافی عرصہ ہو گیا اس کو. لیکن گنڈاپور کے ساتھ مولانا کی ملاقات کی. گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ جب مرضی بیٹھتے ہیں, وہ تو بڑا کلیئر اباؤٹ اٹ. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, بیٹھ جائیں, بالکل بیٹھتے ہیں, سب مسئلے حل کر لیں. اگر گنڈاپور کے ساتھ اگر بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور گنڈاپور کے ساتھ مولانا بیٹھ جاتے ہیں, تو کیا آپ لوگ کوئی 1-2 MP کی سیٹیں, کوئی 1-2 MNA کی سیٹیں ان کے علاقے میں سے ان کو دینے کے لیے تیار ہیں مولانا فضل الرحمان کو؟ یہی ایشو ہے نا جی, تو وہ سب کچھ سیٹل ہو جاتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, گیو اینڈ ٹیک سے سیٹل ہو جاتا ہے. وہ گنڈاپور صاحب بہت اوپن مائنڈیڈلی اس کے بارے میں انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے, بلکہ پرسوں بھی ہم اکٹھے تھے جب, تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل جب کہیں گے, پارٹی جب کہے گی, میں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں. تو اس میں یہ اگر آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے, کوئی 1-2 سیٹیں MPA کی, کوئی 1-2 سیٹیں MNA کی اپنے علاقوں میں سے, مولانا فضل الرحمان کے علاقے میں سے, ان کے اپنے حلقے میں سے اگر PTI کو دینی پڑتی ہیں, تو یو آر ریڈی فار دیٹ. یہ دیکھا جائے گا نا جی کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. ابھی تو ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں آئی ہمارے پاس. میں تو سوال کر رہا ہوں, ان کی ڈیمانڈ الگ. وہ تو پھر ڈیمانڈ آئے گی تو پھر اس کے بعد پارٹی کے اندر ایک انسان, لیکن کوئی کچھ اس قسم کی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے تو آپ تیار ہیں؟ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے سر. وہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں, تو وہ یہ کی بھی جا اس میں سے سکتی ہے. ایک شکل اگر یہ ہو تو اس میں آپ تیار ہیں؟ تیار ہونے کا لفظ جو ہے وہ میں نہیں یوز کر سکتا. میں کہتا ہوں کہ بالکل ڈسکس ہوگا, اور شاید اس کو آگے لے کے چلیں. ہم ڈیفینیٹلی لے کے چلیں گے, اور کوشش کریں گے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے, کوئی اس کا حل نکلے. تو اگر اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے تو یو پیپل آر ریڈی ٹو اکوموڈیٹ مولانا فضل الرحمان؟ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم کریں گے پازیٹیولی, کنسٹرکٹیولی. اور اس میں اگر کوئی کمپرومائز کرنے پڑیں تو وہ بالکل سیاست میں ہوتے ہیں. اس کو کبھی کمپرومائز اس قسم کا کرنا پڑے تو یو آر ریڈی. اس سیاست میں ہوتے ہیں سر, کمپرومائزز ہوتے ہیں. لارجر پکچر کو سامنے رکھ کے, لارجر آبجیکٹیو کو سامنے رکھ کے چھوٹے موٹے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. اوکے, سو یو ریڈی ٹو گو فار کمپرومائزز مولانا صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ جی. ایبسولوٹ پلیزر, آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا. رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.